ہوئی تو کیا صرف غلامی مصطفیٰ کے دعوے سے، کیا عشق مصطفیٰ کے نعروں کے ذریعے سے؟ نہیں، بلکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکمل عادل حکمران ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر دریا کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو اس کا جواب کل قیامت کے دن مجھے دینا پڑے گا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تنکا اٹھا کر کہتے ہیں کاش میں عمر بن خطاب نہ ہوتا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، جس طرح یہ حساب سے بری ہے میں بھی حساب سے آزاد ہوتا، کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہونا پڑتا۔ تو یہ فکر آخرت، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام، یہ مرتبے ایسے نہیں ملے، یہ مرتبے تب ملے ہیں جب انہوں نے اللہ سے لگا کے رکھی ہے، اللہ سے بنا کے رکھی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپیشل ایک غلام وہ رکھا ہوا تھا، مقرر کیا ہوا تھا کہ ہر روز تم نے میرے دروازے پہ آنا ہے اور دروازے پہ آ کے بس اتنا میسج دینا کہ اے عمر ایک دن تو نے مر جانا ہے، اپنی آخرت کی کچھ فکر کیا کر، آخرت کے لیے کچھ کمائی کر لے، یہ پیغام دینا۔ جب ایک دن آیا، جب آ کے اس غلام نے یہ اعلان کیا کہ اے عمر بن خطاب کچھ فکر آخرت بھی کر لے، کچھ اگلی منزل کے لیے بھی تیاری کر لے، تم نے مر جانا ہے، بس اتنا پیغام دیا نا، عمر بن خطاب جلدی سے باہر آئے، فرمایا اے غلام یہ تیری تنخواہ، یہ تیرا جو اجرت بنتی تھی وہ میں نے دے دی، یہ تنخواہ لے، اجرت لے، آج کے بعد میرے دروازے پہ نہ آنا، آج کے بعد تیرے اعلان کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس غلام نے پوچھا حضور کوئی غلطی ہوگی، میں نے کوئی گستاخی کی، بے ادبی کا مرتکب ہوا، وجہ کیا ہے؟ آپ میری ڈیوٹی کیوں ختم کرتے ہیں؟ آپ مجھے استعفیٰ کیوں دیتے ہیں اس نوکری سے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے غلام باقی تیری ضرورت تھی، تو ہر روز مجھے موت کی یاد دلاتا تھا، مگر اب تیری ضرورت نہیں رہی، کیونکہ کل میں نے آئینہ میں رات کو دیکھا ہے تو مجھے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال نظر آ گیا، داڑھی میں ایک سفید بال نظر آ گیا ہے، مجھ میں بڑھاپے کا ایک اثر ظاہر ہو گیا ہے، اب تیری ضرورت نہیں رہی، میں جب بھی آئینہ دیکھوں گا یہ ایک سفید بال دیکھوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا اب موت میرے گلے سے لگنے والی ہے، اب میں موت کے بالکل قریب ہو چکا ہوں، اب تیری ضرورت نہیں رہی، ایک سفید بال مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہماری ساری داڑھی سفید ہو چکی ہے اور اس سفید داڑھی کو کبھی ہم نے چہرے پہ آنے نہیں دیا، ہمارے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اور اگر ہمیں موت کی یاد نہیں آتی تو پھر ہمیں اس بات کا ماتم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں۔ فاروق اعظم تو وہ ہیں کہ سمندر کے پانی ان کی حکمرانی کو مانتے ہیں، ہوائیں ان کا استقبال کرتی ہیں، فضائیں ان کی نوکری پیش کرتی ہیں، زمینیں ان کے گھے پہ ہر کام کرتی ہیں، وہ تمام نوکری کرتی ہیں، اور ہمارا بیٹا ہمارا حکم نہیں مانتا، ہمارے گھر والے ہماری تابعداری قبول نہیں کرتے، ہماری اطاعت نہیں کرتے، اس بات کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ساری داڑھی سفید ہو چکی ہے، ہماری پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، سیاہ کرتوتوں میں گزر رہی ہے۔ ایک طرف ہم مقام فاروقی کو دیکھتے ہیں، ہم ناز کرتے ہیں، اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، مگر نہیں چلنا چاہیے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ گائے کا پیشاب پینے والے ہم سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے کرتوت ایسے ہیں، ہمارے کام ایسے ہیں، افعال ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری ٹیوننگ کر دی جائے۔ اللہ رب العزت ٹیوننگ کرتا ہے، کبھی سیلاب کے ذریعے سے، کبھی زلزلوں کے ذریعے سے، اور کبھی دشمنوں کو مسلط کر کے۔ میں نے ایک مقام پہ پڑھا تھا کہ علاقوں کی بیٹی نے تھوڑا سا ہجوم دیکھا، کثرت دیکھی تو وہ وہاں پر گئی، پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں جو یہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو اس علاقوں کی بیٹی نے پوچھا کہ اے مسلمان عالم تو عالم ہے، تو جاننے والا، یہ بتا کیا تم اپنے رب پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو؟ ہم تتاری تو ٹھیک ہے اسلام کے دشمن ہیں، میں علاقوں خان کی بیٹی ہوں، تو بتا کیا تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے؟ تو عالم کہنے لگے ہاں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا کیا رب کی قدرتوں پہ بھی تیرا ایمان ہے؟ ہاں جی میرا ایمان ہے۔ وہ علاقوں کی بیٹی کہنے لگی پھر مان جانا کہ آج اللہ نے ہمیں تم پر غلبہ عطا فرمایا، آج تم تمام مسلمان ذلیل ہو رہے ہو اور ہمیں تم پر حکمرانی عطا فرمائی۔ تو اس نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ علاقوں خان کی بیٹی کہنے لگی پھر یہ بات بھی مان جا، کیونکہ اللہ نے ہمیں تم تمام مسلمانوں پر، بغداد کے مسلمانوں پر حکومت اور غلبہ عطا فرمایا، مان جاؤ کہ یہ رب جو ہے
اللہ جو ہے وہ تم سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، مسلمانوں سے پیار نہیں کرتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، مگر تو مان جا کہ اللہ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ عالم نے کہا یہ بات نہیں ہو سکتی، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم ٹھیک ہے تو نے ہمیں مکمل گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا ہے، ہمیں ہر روز ذبح کیا جاتا ہے، مگر میں مسلمانوں کا عالم اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، وہ مسلمانوں کے عالم کہنے لگے کہ اے علاقہ خان کی بیٹی، تم نے بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہوگا جس کا مالک ایک چرواہ ہے، اس نے 7 کتے بھی رکھے ہوتے ہیں، تو جب بھی بکریاں اس کی حدود سے کراس کرتی ہیں اور کراس کر کے دور نکل جاتی ہیں، چرواہ انہیں واپس بلاتا ہے کہ آ جاؤ میرے قدموں میں، آ جاؤ میرے قبضے میں، آ جاؤ میرے حلقہ کے اندر آ جاؤ، اور بکریاں اس کا کہا مانتی نہیں، اس کی بات سنتی نہیں، تو پھر وہ کرتا کیا ہے؟ علاقہ خان کی بیٹی کہنے لگی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بکریوں کا چرواہ، وہ بکریوں کا مالک اپنے ساتھ جو 2-3 کتے رکھے ہوتے ہیں وہ کتے بیچتا ہے، اور کتے بھونک بھونک کے اور مکمل ان کے ٹانگوں سے پکڑ کر انہیں واپس کھینچتے ہیں، اور ساری بکریوں کو وہ کتے ہانک کر واپس مالک کے قدموں میں لے کر آتے ہیں۔ تو وہ مسلمان عالم فوراً پکار اٹھے، علاقہ خان کی بیٹی پہ بات کان کھول کے سن لے، کان کھول کے سن لے کہ ہماری مثال بکریوں کے اس ریوڑ کی طرح ہے۔ ہم اللہ رب العزت نے جو مقرر حدود کی تھی، اللہ نے کہا تھا شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اپنا سر کسی دنیا دار کے سامنے نہیں جھکانا، میں بعد اللہ شریک کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے رہنا ہے، مجھے یاد کرتے رہنا ہے، اور ہمیشہ دائرہ اسلام کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ تمہارا اوڑھنا بچھونا اسلام بن جائے، تمہارا کھانا پینا اسلام بن جائے، تمہارے تعلقات اسلام کے مطابق ہوں، یہ تمام باتیں اللہ نے فرمائی تھی، مگر ہم نے ان حدود سے کراس کیا۔ ہم حدود سے کراس کر کے جب آگے نکلے، ہمارا اللہ ہمیں پکارتا رہا، ہمارے اللہ نے اس بات کا اعلان کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ نے اعلان فرمایا اے میرے مسلمان بندو، میں تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، پکارنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا میرا کام ہے۔ مگر ہم بھی بکریوں کے ریوڑ کی طرح اللہ سے اتنا دور نکل گئے، اتنا دور نکل گئے، اتنا دور نکل گئے، اتنا دور نکل گئے کہ ہمیں اللہ کی بات سنائی بھی نہ دی۔ ہم نے اللہ رب العزت کی بات کو سننا گوارا نہ کیا اور اللہ کی بات کو ماننا گوارا نہ کیا۔ اس کا اللہ نے ہمیں یہ سزا عطا فرمایا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے مسلمان، میرے مومن بندے واپس میری بارگاہ میں لوٹ آئیں، میری حدود میں، میرے سایہ کرم میں آ جائیں۔ اللہ رب العزت بھی ہمارا مالک ہے، اللہ رب العزت بھی ہمارا خالق ہے، اللہ رب العزت بھی ہمارا رازق ہے، وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا۔ بکریوں کا مالک اگر بکریوں سے نفرت نہیں کرتا تو ہمارا مالک و خالق ہم سے بھی نفرت نہیں رکھتا، ہم سے دشمنی نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی ہمارا علاج کرنا جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں واپس بلانا جانتا ہے کہ ہم واپس اس کی بارگاہ میں کیسے بیٹھیں گے، ہم واپس اس کی بارگاہ میں جبین نیاز کیسے جھکائیں گے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ تم جتنے کافر ہو، جتنی تاغوتی طاقتیں ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں بطور کتا استعمال فرمایا۔ تم اللہ کے چھوڑے ہوئے وہ کتے ہو جو ہمیں ہانک ہانک کر واپس لے کر آ رہے ہو، اور ہمیں یہ دعوت فکر دے رہے ہو کہ تم اپنے مالک سے دور ہو گئے ہو، تم اپنے خالق سے دور ہو گئے ہو، وگرنہ اگر مالک سے دور نہ ہوتے تو کبھی تمہیں ذبح نہ کیا جاتا۔ میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مسلمان بچہ اسے چاقو اور چھری کے ساتھ اس کی مکمل اندر سے جسم کو کھریدا جا رہا تھا، مکمل طور پہ ایک ایک بوٹی کی جا رہی تھی۔ یہ ظلم و ستم، یہ بربریت ہم پہ کیوں مسلط ہوئی؟ ہم تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ دین اسلام کو پیار کرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا بندہ مومن ہے۔ پھر ہمیں ظلم